بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل بیٹر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا دوسرا لیکچر اسلام اور سائنس کا، ڈارون کا نظریہ اقتدار اور اسلام۔ ڈارون کا نظریہ اور اسلام سے اس کے موازنہ کرنا ہے کہ ان کے متعلق انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور اسلام کے متعلق انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آپ کے ذریعے ڈارون کے نظریے رد، یعنی جو ڈارون کا نظریہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ پہلے انسان نہیں تھے بلکہ وہ بندر تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا شکل مختلف جانور سے ملتی گئی تو وہ تبدیل ہوتی گئی۔ تو اس نظریے کے حوالے سے ہم آج قرآن پاک کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ مکمل طور پر میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آغاز حیات، ٹھیک ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کے وجود سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات میں سے زمین اور آسمان میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے جس کا جوڑا پیدا کیا اور اسی میں سے دونوں میں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے تمام کائنات کو پیدا کیا اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت اور حکمت کو استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تیرا رب سب کا خالق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر ہم کائنات کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کی تخلیق میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ڈارون کا یہ نظریہ غلط ہے کہ زندگی کا آغاز خود بخود ہوا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کشتیاں سمندر میں بہتی ہیں جس سے تم لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین کو زندہ کیا جس کے مرنے کے بعد اور ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور آسمان اور زمین اور بادلوں کے درمیان مسخر کر دیا۔ البتہ اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق کائنات کا ہر نظام بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کے نظریہ اقتدار کے مطابق خود بخود زندگی کا ظہور، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا جو ہے نا آغاز جو ہے نا وہ خود بخود ہوا تھا، یعنی ان کے نظریے کے مطابق جو ہے زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا آغاز پہلے جاندار کے خلیے کے طور پر جو ہے نا خود بخود کائنات وجود میں آ گئی۔ ڈارون کے دور میں خلیے کی جو انتہائی پیچیدہ کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا اس دور میں تو وہ صرف اس مفروضے کے ساتھ لوگوں کو بے وقوف بنانا ان کے لیے ممکن تھا کہ ایک زندہ خلیہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ لیکن دور حاضر میں جب خلیہ کی ساخت کے متعلق معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انتہائی پیچیدہ ہے، اور دور حاضر کی لیبارٹریوں میں بہت زیادہ ترقی ہوتی گئی اور اس طرح انہوں نے ایک زندہ خلیہ پیدا کرنا ناممکن انہیں معلوم ہوا۔ اور اس نظریے میں خود نظریہ اقتدار کا حامی سائنسدان H.W. تھارسک لکھتا ہے کہ سب سے پہلے سادہ خلیے کے اندر بھی ایسا نظام موجود ہے کہ جس کو بنانا تو دور کی بات انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق انسان کا مرتبہ اور مقام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے اور وہ مرتبہ اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مرتبہ علم کی بدولت عطا کیا ہے، جیسا کہ فرمان ربانی تعالیٰ ہے: ترجمہ: اے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بدولت بلند مقام دیا ہے
اور یہی فرق انسان اور جانداروں کو ممتاز کرتی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت اور شکل پر بنایا ہے۔ آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، یعنی تخلیق انسان کی مراحل، یعنی انسان کی جب تخلیق ہو تو وہ کن کن مراحل سے گزرا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی حکمت عملی سے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لترے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر تمہاری شکل اور صورت بنائی۔ تخلیق انسان کے مراحل 6 مراحل تھے: مٹی، نطفہ، خون کے لترے سے، گوشت کی بوٹی سے، ہڈی سے، شکل اور صورت۔ انسان کی تخلیق ماں کی رحم یعنی پیٹ سے شروع ہوتی ہے، یعنی جب حمل ٹھہرتا ہے تو پہلے نطفہ بنتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے، پھر گوشت کی بوٹی اور پھر ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جس شکل اور صورت میں چاہتا ہے بناتا ہے اور ایک مقرر مدت تک رحم یعنی پیٹ میں رکھتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ڈارون کے نظریہ اقتدار بتاؤں کہ ان کا نظریہ کیا تھا کہ انسان کی تخلیق ان کے نظریے کے مطابق کیسے ہوئی۔ نظریہ اقتدار حیات اور جانداروں کی مختلف نسلوں کے ظہور سے متعلق یہ منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ آج سے کروڑ سال قبل پہلے مختلف بے جان کیمیائی مرکبات کے درمیان گرج اور چمک اور ماحولیاتی دباؤ کے زیر اثر پہلا جاندار خلیہ پانی میں وجود میں آیا۔ یوں ایک یکے خلیہ مختلف مخلوقات میں پیدا ہوئی جس کا سادہ ترین نمایاں انباہ تھا۔ پھر یوں ہی آہستہ آہستہ مزید زندہ خلیے یا انباہ وجود میں آتے گئے۔ ان انباہ کے لیے انفرادی توانائی کی قوت کے سامنے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں پہ میں نے آپ کو تصویر میں بتا دیا ہے کہ خلیے کیسے وجود میں آئے تھے ان کے نظریے کے مطابق۔ تو آپ یہ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ خلیے اور املاک کیسے بنے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کے انتہائی قریب رہنے سے آہستہ آہستہ ایک سے زیادہ خلیوں والے انباہ پیدا ہوتے گئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود پانی میں آہستہ آہستہ مشکل ہوتا گیا، اور پھر وہ وہ مل جل کر رہنے سے وہ خلیے زیادہ ہوتے گئے تو ان سے کیا ہے انباہ پیدا ہوتے گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ کس طرح انباہ بنا ہوا ہے۔ پھر ان سے کثیر خلیوں کے ذریعے انباہ میں سے کچھ نباتات کی شکل اختیار کرنے لگے اور کچھ حیوانات بننے لگے۔ بعد میں پانی میں موجود ان حیوانات میں سے بعض کو خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ خشکی کی طرف مائل ہو گئے، یعنی ان کو خوراک کی کمی ہو رہی تھی تو وہ خشکی کی طرف چلے گئے۔ یہ پانی کی مچھلیاں درجہ بدرجہ مینڈک اور پھر چھپکلیوں کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ چھپکلیوں کے خاندان سے پھر آگے باز کے پر پیدا ہوئے اور وہ اڑنے والے پرندے بن گئے، اور دوسری طرف باز سے مماثلت ظہور پذیر ہوئے۔ انہی مماثلت سے ترقی ہوتے ہوئے پھر گورلوں سے انسان پیدا ہوئے۔ میں نے آپ کو مکمل ان کا نظریہ بتا دیا کہ ان کے نظریے کے مطابق انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک میں اس کی متعدد آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ اپنی ہر نعمت کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا ہے، یہاں تک کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں رہنمائی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آج کا جو لیکچر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے اس کا خلاصہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ان کے نظریے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ خود بخود زندگی کا کیا ہوا، ظہور ہوا۔ اب خود بخود زندگی کا ظہور کس طرح ہوا، وہ خلیے کے ذریعے ہوا، جو میں نے آپ کو لیکچر میں پیچھے بتا دیا ہے۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے انباہ کا راہ، اور تیسرا نظریہ جو ہے ان کا نباتات اور حیوانات، اور چوتھا ان کا نظریہ ہے وہ نظریہ ہے کہ پانی سے خشکی کی طرف سفر۔
اور پانچواں نظریہ ان کا ہے رینگنے والے جانوروں سے پستانے والے جانور۔ آخری نظریہ ہے ان کا انسان کا شجر نسب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کا پابند بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔